ایک دم یہ سوشل میڈیا کو حرام طوفان بدتمیزی جو شروع ہوئی آپ کو لے کر، کیا یہ پلانٹڈ تھا؟ جب آپ کسی کو ٹرول کرتے ہیں آپ کے ویوز بڑھتے ہیں، آپ کو ڈالرز آتے ہیں۔ فضا علی وہاں سے نکل چکی تھی مجھ سے اجازت لے کے کہ میں جا رہی ہوں۔ نبیہ سے کل ان کی پہلی ملاقات تھی کہ نہیں جانتے تھے ڈاکٹر نبیہ، لیکن اس سال کی تلسی آپ تو نہیں گئی؟ میرے ذرائع کے مطابق اگر میں کہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ کل ایک نجی سوسائٹی میں بیٹھ کر آپ کے خاوند سے صلح بھی ہوئی ہے۔ یہ جو میں تڑیاں لگا دیتی ہوں نا کہ میں نہیں چھوڑوں گی، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا اسے اللہ نے جواب ضرور دیا ہے۔ 4 طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنی، آپ کا بیان ہے۔ جی اس میں اگر کہوں کہ ایک آپ نے کہا جی ماماز بوائے، خود پسند، پھر ایک ہے غسیلے اگریسو آدمی سے، اور کانوں کے کچے لائی لگ آدمی سے۔ نہیں بالکل قائم ہوں، لیکن یہ میرے اوپر نہ رکھیں آپ نے کہا شوہر کی گالیاں برداشت کرنا بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا شوہر گالیاں جو دیتا ہے یا آپ کو گالی دیتا ہے، گالیاں کانوں میں جو زہر گھولا جاتا ہے نا، اس زہر میں صرف موت ہے۔ جب ایک بیوی تڑپتی ہے اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اپنے شوہر کی شکایت لگاتی ہے تو وہاں شوہر کا مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ گھر جاتے ساتھ ہی مرد تھکا ہوا ہے اور جاتے ساتھ اس کو ٹونٹ ملنے لگتے ہیں۔ ان عورتوں کے بارے میں بھی تو کچھ فرمائیے۔ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ بس اس پہ غلط ہے؟ نہیں، بس اس پہ آپ نے کوئی تمہید نہیں باندھی۔ آج کا بینک بیلنس اگر ڈاکٹر نبیہ کا پوچھوں تو کتنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی بلوٹوتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق۔ ہمیشہ کی طرح کچھ ایکسکلوسیو قسم کا پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر کریں گے، اور آج کا ٹاپک بڑا منفرد ہونے والا ہے کیونکہ آج میں کچھ سوال چپتے ہوئے پوچھنے جا رہا ہوں ڈاکٹر نبیہ سے بھی، اور کچھ جواب دینے کے لیے وہ بھی تیار ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ اپیرنس کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے، اور آج ہم نے بھی ان کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ تو ان کے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ 2 ہفتے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا جس میں وہ میں اگر سنا ہی دوں لوگوں کو تو بہتر ہوگا کہ وہ میرے ہی پروگرام میں یہ آپ سنیں ذرا، یہ ساتھ لگا بھی دیں گے۔ یہ کچھ کلیمز تھے جو ڈاکٹر نبیہ کر رہی تھی، ابھی چل بھی رہا ہے۔ اچھا، مجھے جتنے پیسے چاہیے میں لے لیتی ہوں۔ مطلب اب کوئی حساب کتاب سے نہیں چل رہی آپ؟ نہیں، حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ یہ خوش لگ رہی تھی، اور میں ڈاکٹر نبیہ کو سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی ڈاکٹر صاحبہ۔ کرم اللہ کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ 2 ہفتے پہلے آپ میرے پاس آئی، ہم نے ایک گفتگو کی، پوڈ کاسٹ کیا۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کانٹینٹ ایسا ہو کہ جو صرف کانٹینٹ کی حد تک نہ ہو، اس میں ریئلٹی بھی ہو۔ آپ نے کہا میں خوش ہوں، میں سارے معاملات میرے ٹھیک ٹھاک ہیں، اور کچھ ظاہر بھی نہیں ہوا، اور شادی بھی ماشاءاللہ 2 مہینے پہلے ہوئی۔ ایک دم یہ سارا سوشل میڈیا کو حرام اور یہ طوفان بدتمیزی جو شروع ہوئی آپ کو لے کر، فضا علی کو لے کر، پھر ڈاکٹر کاشف فراز پہ میمز بننے لگ گئی، کیا یہ پلانٹڈ تھا؟ نہیں، بالکل پلانٹڈ نہیں تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اور یہ میمز بنانے میں کوئی میرا ہاتھ تو ہے نہیں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کی عوام جس چیز کو جس نظر سے دیکھتی ہے وہ اسی نظر سے اس پر جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی کے دکھ میں ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ہم ہنسی ضرور جو ہے وہ دکھاتے ہیں، لوگوں کو ہنس کے ضرور دکھاتے ہیں کہ تمہاری تکلیف پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہنسی آ رہی ہے، کہ یہ ہمارے لیے ایک مذاق ہے۔ جب کسی کا دکھ آپ کے لیے مذاق بن جاتا ہے نا، یا آپ اس کی میمز بناتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، تو اس سے آپ کی ذہنی صحت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، معیار کیا ہے۔ دیکھیں، اب کوئی شخص آپ کے پاس، آپ سے جب میں یہ پوچھوں گی کہ آپ کیسے ہیں، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، یا آپ یہ کہیں گے نہیں میں تو ٹھیک نہیں ہوں، یا آپ رونے لگ جائیں گے، یا آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ہر مسلمان اللہ پہ کامل بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے کتنی پریشانی میں کیوں نہ ہو، کتنی اذیت میں کیوں نہ ہو، کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ یہی کہے گا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ ڈاکٹر نبیہ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ خوش ہیں اور سب چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہیں، تو کیا ڈاکٹر نبیہ بیٹھ کر آپ کو اپنی رودات سنائے گی یہاں پر؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ یہی کہے گی کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، سب اچھا چل رہا ہے، سب ٹھیک ہے۔ مجھے بھی حالانکہ آپ سے ملاقات کرتے ہوئے ایک عرصہ دراز ہو گیا، لیکن آپ کبھی فیل نہیں ہوا؟ دیکھیں، جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کے کھڑا کر دے نا، اور ایسے کنارے پہ کہ جہاں پر تمہیں کوئی سہارا نہ ملے، تو اللہ پہ کامل یقین اور پختہ کر لو۔ ٹھیک، میرا یہ یقین ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور 2 چیزیں ہو سکتی ہیں اس کامل یقین کے بعد نا، 2 چیزیں آپ کو ملتی ہیں۔ وہ کیا ملتی ہیں؟ کہ یا تو اللہ تمہیں تھام لے گا، یا پھر تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت۔ اب اس کامل یقین کے بعد جو ہے نا، انسان شکایت نہیں کرتا،
شکایت میں نے وہاں بھی نہیں کی. ہاں تو پھر کیا یہ جو آپ نے کہا کہ مجھے تنگ کرتے ہیں, مجھے یہ ایک کرتے درد ہیں, تھا, ایک تکلیف تھی. چھیڑا کیوں گیا؟ چھیڑا نہیں گیا, بات ہی کچھ ایسی ہو رہی تھی. وہ میاں اندر سے بیوی کا نکل گئی؟ ٹاپک تھا, وہ اندر سے نکلی. وہ ایک درد تھا, ایک تکلیف تھی, تو اس اندر ٹائم سے آپ کے نکلی. مائنڈ میں یہ سوچ نہیں آئی, یہ تصور نہیں کیا آپ نے کہ بعد میں اس کے ڈرا بیکس کیا ہوں گے, اس پہ پرابلم مجھے کیا ہو سکتی ہے, میرے فیملی کے اندر ایشوز کیا ہو سکتے ہیں, میرے اپنے گھر میں میرے خاوند کے ساتھ کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں کچھ سوچا تھا؟ آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ انسان جب کسی تکلیف یا اذیت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی تکلیف کا اظہار آنسوؤں سے کرتا ہے, اور جو الفاظ سے کر سکتا ہے وہ الفاظ سے کرتا ہے. جس کے پاس الفاظ ہی ہیں وہ الفاظ سے ہی بتائے گا نا کہ وہ کس درد یا تکلیف میں ہے. ٹھیک. اور آنسو تبھی نکلتے ہیں جب انسان جو ہے وہ درد میں ہو, ورنہ تو انسان جو ہے وہ ویسے ہی بات جو ہے وہ کو ختم کر دیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں, مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ درد ساری زندگی کے لیے آپ کے اندر ہی رہ جاتے ہیں. آپ ان کو جو ہے وہ باہر نہیں نکال سکتے. میں ایک ماہر نفسیات ہوں, لوگوں کے درد کو جو ہے وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور اگر میں خود کسی درد کا شکار ہوں تو مجھے اس درد سے نکلنا بھی آتا ہے. لیکن اگر وہ بات معاشرے کے لیے اس طرح ہوئی کہ ڈاکٹر نبیہہ نے اپنا مسئلہ جو ہے وہ شیئر کر دیا, تو کیا صرف یہ ایک ڈاکٹر نبیہہ کا مسئلہ نہیں, تھا؟ ڈاکٹر نبیہ بات پتہ کیا ہے, دیکھیں ایک عرصے دراز سے نا آپ کی وہ کہتے ہیں نا آپ کا جو ستارہ ہے وہ گھنی, وہ جس سے کہتے ہیں کہ نیگیٹو ہوا ہے. جی. پھر وہ ایک اگر میں ذکر کروں تو ایک نجی سوسائٹی کا کیس, پھر اس کے بعد اگر میں ذکر کروں تو شادی پہ, جوڑے پہ, اور آپ کی جولری کے اوپر ایک کنٹروورسی, اور اب یہ تیسری کنٹروورسی. سیلف کریٹڈ تو نہیں ہے ساری چیزیں؟ نہیں, سیلف کریٹڈ نہیں ہے. لوگوں کے پاس وقت بہت ہے, ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. اچھا میں نے اگر کہہ دیا کہ میں نے یہ جو ہے وہ 40 کلو کا سیٹ پہنا ہے, میں نے 40 تولے نہیں بولا, کلو میرے منہ سے نکل گیا, تو کتنے ویلی عوام ہے اس پہ میمز بنا لی, یہ ڈاکٹر نبیہہ کا قصور تھا, یہ ڈاکٹر نبیہہ کا قصور تھا. ٹرول کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جب آپ کسی کو ٹرول کرتے ہیں آپ کے ویوز بڑھتے ہیں, آپ کو ڈالرز آتے ہیں. یہ ساری پاکستان میں جو تماشے بازی ہو رہی ہے یہ ساری ڈالرز کی گیم ہے. آپ کہتے کچھ ہیں اور اس کو پریٹینڈ کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے, پھر اس کی میمز بنا کے تماشے کر کے لوگ اپنی سوچ اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ پریٹینڈ کرتے ہیں. میں نے ایسی خواتین کو جو ہے وہ میمز بنا کے ناچتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے اپنے درد سے, جو اپنی تکلیف سے جو ہے وہ اس نے بیان کیا ہے, اس کے ڈومیسٹک وائلنس کو چھوڑ کے, اور اس چیز کو جو ہے وہ پکڑ لیا کہ وہاں پر جو ہے وہ ڈرامہ رچا ہوا تھا, ڈرامہ چل رہا تھا, فلاں چل رہا تھا, ڈمکا چل رہا تھا. آپ ان کی ذکر کر رہی ہیں. پھر یہ ویڈیو حارث نے بھی لگائی ہوئی تھی اپنے ٹک ٹاک پہ. کون سی ویڈیو؟ یہ ویڈیو. اچھا مجھے نہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ پتا. آپ کی نظر سے نہیں گزری؟ نہیں میرے نظر سے. یہ حارث نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی خصوصاً, اور میں نے شادی کیوں کی تھی, یہ ساری میمز آپ کہہ رہی ہیں جو لگا رہے ہیں لوگ. میں یہاں پر آپ کو فرمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتی ہوں کہ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا نا وہی علم والا ہے. جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے, کیونکہ علم کی پہچان عاجزی سے ہوتی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر سے ہوتی ہے. خوبصورت بات. بس یہ آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب ہے. اور میرے نجی معاملات کو میں نہ کبھی ڈسکس کرنا چاہوں گی سوشل میڈیا پہ. وہ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی چاہتے نہ چاہتے ایک جگہ پہ آپ کے ہو گئے, لیکن اس کا تماشا بنانا بری بات ہے. پھر ایک آڈیو لیک آتی ہے, وہ کیا ہے, اور پھر فضا علی نے بھی اسٹیٹس لگایا ہوا کہ تھینک یو فار کلیئرفائنگ دس آل ایشو. وہ کیا سینیریو ہے, آپ نے کیا کلیئر کیا اور بریک سائلنس کیا کچھ؟ جی میں نے بالکل بتایا. کیا معاملہ ہوا جی؟ میں جی اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتی ہوں کہ یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے یہ اس دن کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میں وہاں موجود تھی, سچویشن اتنی پینک ہو چکی تھی کہ سب لوگ اداس تھے, اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ سچویشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گی. فضا علی وہاں سے نکل چکی تھی مجھ سے اجازت لے کے کہ میں جا رہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ نہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ اور بھائی ہمیشہ ساتھ رہیں. اس نے مجھے دعا دی تھی. ٹھیک ہے, وہ چلی گئیں. اور میں وہاں 10-15 منٹ بیٹھی کیونکہ میں گاڑی کا ویٹ کر رہی تھی. گاڑی جو ہے وہ کسی گیسٹ کو چھوڑنے, ہاں چینل کی ہوتی ہے نا, تو وہ گیسٹ کو چھوڑنے گئے ہوئے تھے, وہ واپس آ رہے تھے, تو مجھے تھوڑا سا ویٹ کرنا تھا. اچھا میں وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ گئی. اب میں جب وہاں پہ بیٹھی ہوں تو وہاں سے میرے سامنے ہی لائٹیں آف ہو گئیں ساری, لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے, اور میں وہاں پر جو ہے وہ چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی. وہاں 2 کیمرہ مین تھے سامنے, ایک پروڈیوسر تھے, اور اسسٹنٹ پروڈیوسر جو ہے وہ 2 بچیاں وہاں پہ جو ہے وہ پھیر رہی تھی. بس
وہاں فضا علی موجود نہیں تھی. یہ آڈیو جو لیک ہوئی ہے فضا علی کی ہے نا, اس میں وہ بات کر رہی ہیں. یہ کسی اور دن کی اور کسی اور ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. مطلب یہ پروگرام ماں کے کسی جو ہے نا وہ ٹاپک پہ, ماں کے کسی ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. ماں کر لی تھی, ماں پھر ایک دم آ گئی اور وہ یہ باتیں چل رہی ہیں. نہیں, ماں ایک دم آگے نہیں, یہ وہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ اس سے کنیکٹ کی گئی ہے, جوڑی گئی ہے. یہ جس نے بھی کی ہے شرارت کی ہے. اچھا, یہ جھوٹی حرکت ہے تاکہ فضا علی کے شو کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے, یا فضا علی کو یا ڈاکٹر نبیہہ کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ آپ کے خلاف کنٹروورسیز کیوں ہوتی ہیں. جب آپ مشہور ہوتے ہیں نا اور آپ کو لوگ سننا شروع کرتے ہیں تو لوگ آپ سے حسد اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کتنا پیسہ کما رہے ہیں. لوگ حسد آپ کی شخصیت سے کرتے ہیں. لوگ حسد اس بات سے کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کتنا سن رہے ہیں. کریڈیبلٹی کو گندا کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کے کردار کو گندا کیا جاتا ہے. اور اگر میرے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو آپ کی پاکستانی عوام اتنی ویلی ہے کہ اس پہ میمز بناتی ہے بیٹھ کے. بھائی اس کو اگنور بھی تو کیا جا سکتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہر بات کو لے کر جو ہے وہ اس کا تماشا بنائیں گے. تو اس تماشے میں ڈاکٹر نبیہہ تو شامل نہیں ہے نا. رمضان ٹرانسمیشن ہے, پھر اسے منسوب اس لیے کیا گیا. اچھا میں یہ بھی بتاؤں, یہ تھوڑا سا رمضان ہے, ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک منٹ, رمضان ہے, رمضان ٹرانسمیشن ہے. اللہ نے سب سے زیادہ کس کی بات کی ہے؟ حقوق العباد کی. حقوق العباد بات کی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جب کسی عورت کو تکلیف یا اذیت دی جاتی ہے, قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ عورت کا. کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. بہت زیادہ ان کی فرائض ہیں, ساری چیزیں. سورہ نساء پوری کی پوری جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اور بات کے حوالے سے جو بیان کی گئی ہے. اچھا اگر عورت کی جو ہے وہ تذلیل کہیں ہو رہی ہے یا عورت کے لیے کسی عورت نے جو ہے وہ آواز اٹھا دی ہے, یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو گیا ہے. پاکستان میں اس سے پہلے تو عورت پہ ظلم ہی کرتی آ رہی ہے نا. بڑی دفعہ ہو گیا, بڑی دفعہ ہوتا بھی رہا. لیکن بات یہ کہ دیکھیں آپ کا انداز کچھ بھی ہو, میں کسی کے انداز کی جو ہے وہ کوئی شورٹی نہیں لے سکتی, نہ گارنٹی لے سکتی ہوں کہ کوئی کس انداز سے کہہ رہا ہے. ایک چیز ہے, ابھی ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح آپ کا پروگرام چل رہا تھا نا جی, ایک دم آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ ایک چیز ایک دم ڈسکشن ہوتے ہوتے وہ چیز جی کوئی پتا نہیں تھا. جی, اور آپ, مجھے لگتا ہے آپ خود شاکڈ تھی کہ ایک دم یہ ہو کیا گیا, سین کیا کریٹ ہو گیا, یہ بات کس طرح سے ہو گئی ہے. دیکھیں میں نہ تو ایسی جو ہے وہ بندی ہوں کہ میں کسی کی تذلیل کروں, اور نہ ہی جو ہے وہ میں اپنی چیزیں لے کر جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جاؤں. ڈاکٹر نبیہہ لیکن اس سال کی تلسی آپ تو نہیں گئی؟ نہیں, اللہ نہ کرے, میں کوئی ایسی جو ہے وہ تلسی نہیں ہوں. میرے پاس میرے اوپر جو ظلم یا زیادتی یا کوئی چیز ایسی جو ہے وہ گزر رہی ہوگی تو مجھے فیس کرنی آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ میں بھی آپ کو پرسنلی جانتا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ویمن رہی ہیں اور آپ نے اپنا کام کیا اور آپ ہر میڈیا چینل میں پہ آپ جاتی اور آتی بھی رہی ہیں. گھر کے معاملے میں نا کوئی ڈاکٹر ہو, صحیح کہہ رہی ہیں, بے بس ہو جاتا ہے بندہ, کوئی پروفیسر ہو, بے بس ہو جاتا ہے. جب گھر کا معاملہ آ جائے نا تو وہاں پر جو ہے وہ کوئی بڑی پرسنالٹی نہیں ہوتا, وہاں پہ وہ ایک معصوم اور مظلوم آدمی ہوتا ہے. ٹھیک, بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے نا وہ بات بھی نہیں کرتے, کسی کو کچھ کہتے بھی نہیں. میرے ذرائع کے مطابق اگر میں کہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ کل ایک نجی سوسائٹی میں بیٹھ کر آپ کے خاوند سے صلح بھی ہوئی ہے. آپ یہ جو دھمکیاں دی تھی, اگر وہی آپ کے خاوند یہ کہہ دیں کہ جس طرح آپ نے کہا تھا میں چھوڑوں گی نہیں, آپ نہیں کہا تھا میں چھوڑوں گی نہیں, اور اگر مجھے کسی نے تنگ کیا ہے, مجھے کسی نے مارنے کی دھمکی دی ہے تو میں اس کو منطقِ انجام تک پہنچاؤں گی. تو وہ اگر کل کو یہ آپ کو کہیں کہ تم نے تو مجھے دھمکی دی تھی یا اڑ جائیں تو اس پہ آپ کیا معافی مانگنے کے تیار ہیں؟ اچھا دیکھیں, میرے پروگرام میں یہ دھمکیاں کوئی نہیں ہوتی. چلیں, وہ غصہ تھا, دھمکیاں نہیں ہوتی, اللہ معاف کرے, تیار ہیں, انہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں جو تکلیف اور اذیت سے گزرتا ہے اللہ نے معافی کو بہت بڑا قرار دیا. میں نے بھی آپ کو کیا کہا ہے کہ جھکنے والا عالم ہے, ٹھیک, اور نہ جھکنے والا جاہل ہے. بالکل ٹھیک. تو جھکنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے. میں اگر عورت کو کہہ رہی ہوں کہ جھک جاؤ اپنے گھر بسانے کے لیے, تو اگر اسے جھکنا پڑتا ہے تو وہ جھک بھی جائے تو بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, مرد اور عورت میں انا کا کوئی چکر نہیں ہے. میاں بیوی کے رشتے میں انا نہیں ہوتی. میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے, دنیا کا پہلا رشتہ ہے, لیکن میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ بھی ہے. لیکن اس میں جو حاسد ہوتا ہے نا, اس کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ تمہاری خوشی دیکھ کے غمگین ہو جاتا ہے. حاسد کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو نا وہ غمگین ہوتا ہے, وہ پلاننگ کرتا ہے, وہ پلاننگ میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ دو لوگوں کو الگ کرنے کے لیے ایسے ایسے کالے کرتوت کرتا ہے, ایسے ایسے کام کرتا ہے, ایسی جو ہے وہ تفرقے پڑھواتا ہے. یہ شیطانی عمل ہے نا, شیطانی کام ہے. اور اللہ کہہ بھی رہا ہے شیطان سب سے زیادہ تب خوش ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں, آپس میں جھگڑتے ہیں, اور علیحدگی سب سے زیادہ اس کی خوشی ہے. دیکھیں مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو عزت دے, بالکل ٹھیک, اور بیوی کو بھی چاہیے کہ مرد کو جو ہے وہ سمجھے اور اس کی عزت کرے. دونوں طرف سے, ہاں دونوں طرف سے ہے, ایسے نہیں کہ ایک طرف سے ہے. آپ بڑے بڑے عالم دین حضرات کو دیکھیں,
آپ مولا علی علیہ السلام کی جو ہے وہ حیات مبارکہ کو دیکھیں، ان کی زندگی میں انہوں نے اپنی بیگم کی، اپنی بیوی کی، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جو ہے وہ کس قدر محبت کی کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہے جب وہ کہتی ہیں کہ میرا وصال ہو، میں اس دنیا سے رخصت ہوں، تو مولا علی مجھے غسل دیں. صحیح. آپ سوچ کہ کوئی دوسرا غیر محرم آدمی جو ہے وہ مجھے نہ دیکھے اور میری جو ہے وہ بے حرمتی نہ ہو. آپ دیکھیں کہ ایک شوہر سے محبت کا عالم یہ ہے. وہ مولا علی شیر خدا جنہوں نے خیبر فتح کر لیا تھا، جن سے خیبر بھی جو ہے وہ کانپتا ہے، دروازہ بھی کانپتا ہے، جن کی جو ہے وہ ایک تلوار ذوالفقار جو ہے وہی یہ ایسی تلوار ہے کہ جب دشمن پر اٹھتی ہے تو دشمن اٹھ نہیں پاتا. جو بندہ اس کا ماننے والا ہو نا، جو ان کی ہستی کا ماننے والا ہو، اس کا بھی کوئی بگاڑ نہیں سکتا. یہ جو میں تڑیاں لگا دیتی ہوں نا، چیزیں کر دیتی ہوں کہ میں نہیں چھوڑوں گی، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا، اسے اللہ نے جواب ضرور دیا. میں نے اپنی نگاہوں سے اور اپنی آنکھوں سے اس کا حساب ضرور دیکھا. مطلب آپ کہتی ہیں آپ کی آہ بری ہے؟ میں نہیں، میری آہ بری کیوں نہ ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے کسی کو دکھ نہیں دیا، میں نے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی. ہاں چھوٹی بہت کمی کوتاہیاں مجھ میں ہیں، انسان میں تو فرشتہ تھوڑی ہوں، غلطیاں میں بھی کرتی ہوں گی اور غلطیاں مجھ میں بھی ہوں گی. غلطیاں کوتاہیاں ٹھیک کی جا سکتی ہیں اور غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط رکھنا علی والوں کا شیوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا بات ہے. اور کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے. نہیں، حضرت علی ہمارے سب کے ہیں، ہم سنی ہیں، ہر مسلمان اور ہم جو ہے وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اکثر آپ نے میری بات پر جو ہے وہ مولا علی کے اقوال بھی دیکھے ہیں. میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کرتی رہتی ہوں اور ان کے بھی جو ہے وہ اقوال جو ہے وہ لوگوں کو شیئر کرتی رہتی ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت عمر فاروق کی ایک اور خوبصورت بات میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں. ایک عورت کے حوالے سے بھیس بدل کے جو ہے وہ جا رہے ہیں، ایک عورت جو ہے وہ ملتی ہے اور وہ اکیلی جا رہی ہوتی ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تم اکیلی جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر تم خود عمر ہو، کیونکہ عمر کے دور میں کسی مرد کی جرت نہیں ہے کہ کسی عورت سے یہ پوچھ لے کہ تم کہاں جا رہی ہو اور اکیلی جا رہی ہو اور کیوں جا رہی ہو. یہ حضرت عمر فاروق کے دور کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ عورت کی عزت اور تکریم دیکھیں کہ مرد عورت کے طرف جو ہے وہ نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا تھا اور یہ سوال نہیں کر سکتا تھا کہ اکیلی عورت جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے. یہ یا تو حضرت عمر فاروق پوچھ سکتے تھے یا پھر جو ہے وہ کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا تھا. اس نے کہا کہ تم عمر ہو یا پھر عمر کا انتقال ہو چکا ہے کہ مرد جو ہے وہ غیرت مند نہیں رہے. یہ بات ہے. تو یہاں پر میں آپ کو کہوں گی کہ جو مرد غیرت مند ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیویوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں. غیرت مند ہونا چاہیے. آپ کی مسائل میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آسانیاں فرمائے اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا معاملات حل ہو جائیں جلد از جلد. اور یہ میڈیا پر جو آپ کے جو سوشل میڈیا پر جو کرام ہوتا ہے اور جو سینسیشنز کریٹ کی جاتی ہیں اور جو کریٹیسزم ہوتا ہے، اس پہ بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. آپ کی اس بات پہ ایک بات کہوں کہ جو ریاست مجرموں پہ رحم کرتی ہے نا، وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں. بالکل ٹھیک، یاد رکھیے گا. بالکل ٹھیک. جس ریاست نے جو ہے وہ مجرموں کو جو ہے وہ آزادی دے رکھی ہے نا. آپ کہہ رہی ہیں ریاست آزادی دے رہی ہے ان چیزوں کی؟ جرم دیکھیں، ریاست تو اس میں انوالو ہی نہیں ہے ڈاکٹر نبیہ. نہیں، ریاست اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں ایک جنرلی آپ ڈسکشن کر رہی ہیں کہ اگر آپ مجرموں کو رہائی دیتے ہیں نا کسی بھی جرم سے تو پھر وہاں پہ جرائم کی جو ہے نا وہ مقدار بڑھ جاتی ہے. وہاں پہ نا مظلوم کی آواز سننے والا پھر کوئی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. کانٹیکسٹ کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں کہ لوگ اس چیز کو بھی ریاست پہ ڈال دیتے اور آپ کی ایک نئی چیز جاری ہوتی. میں خیال کرتا ہوں اس چیز کا. اچھا مجھے ایک بات ہے، آپ کا ایک بیان ہے کہ وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میری بات کو سمجھنے کے لیے معیار کو بلند کرنا پڑے گا. آپ نے سمجھ لیا. جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ معیار کو بلند کیا جائے. اچھا آپ نے ایک جگہ پہ کہا ڈاکٹر صاحبہ کہ 4 طرح کے مردوں سے شادی نہیں کرنی. آپ کا بیان ہے. پہلے مجھے آپ یہ متفق ہوں کہ ہاں جی میں نے بیان. اس میں اگر کہوں کہ ایک آپ نے کہا جی ماماز بوائے، پھر آپ نے کہا جی خود پسند نارسسسٹ جسے کہا جاتا ہے، پھر ایک ہے غسیلے اگریسو آدمی سے، اور کانوں کے کچے لائی لگ آدمی سے. میں نے نیچے لکھ دیا از ایکول ٹو، بس میں نے اتنا لکھا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری کوالٹیز آپ کے خاوند میں ہیں یا نہیں؟ نہیں، میرے خاوند کی بات نہ کریں آپ. آپ کی باتیں تھی نہیں تو میری باتیں تھیں تو یہ میری باتیں تھوڑی ہیں، یہ تو ایگزیکٹ باتیں ہیں. ابھی بھی قائم ہے؟ نہیں، بالکل قائم ہوں کہ 4 طرح کے لوگوں سے جو ہے وہ شادی نہیں کرنی چاہیے.
اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ ٹھیک. کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, ٹھیک, لیکن یہ میرے اوپر نہ رکھیں آپ. نہیں میں آپ پہ نہیں رکھ رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ اس پہ قائم ہیں آج بھی, جی جی, اپنی ہر بات کیونکہ پہ لوگ قائم ہوں. آپ پہ یہ بھی نہیں تنقید نہیں کر رہے ہیں میں نا اپنی ہر کہ آپ بات پہ سے قائم غلطی ہوں. ہوگی کہیں, اس نہیں پروگرام نہیں کے بات کہہ رہا ہوں میں. نہیں نہیں, میری ہر بات پہ میں قائم ہوں. ابھی بھی جو بات میں نے کی ہے وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کی ہے. پہلی بات, میں ٹھیک. جنرل ڈسکشن کرتی ہوں, ٹھیک. پوری عوام کے لیے بات کرتی ہوں. ٹھیک اگر کوئی اس کو پرسنل لے جاتا ہے تو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں, اچھے لوگوں کو نا آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہاں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو آزماتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال نا اس ہیرے کی طرح ہے کہ جو آپ اس کو ٹھوکر ماریں گے نا تو وہ ٹوٹے گا نہیں, بلکہ سلپ ہو کر جو ہے نا وہ کہیں سائڈ پر جو ہے وہ چلا جائے گا. صحیح. اچھے لوگ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ پھر اس طرح کے لوگوں سے سائڈ لائن ہوتے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, ہم جو ہے وہ, آپ دیکھیں شریف آدمی, عزت دار آدمی, رسپیکٹیبل آدمی, پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ اپنی بات کرتے ہوئے بھی اس معاشرے میں ڈرتا ہے, اور اگر وہ اپنی بات جو ہے وہ کر دے تو پھر اس کا تماشا بنا دیا جاتا ہے. اسی تماشے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سی بہن بیٹیاں, بہت سے ہمارے بھائی, بہت سے ہمارے لوگ, بہت سے ہمارے گھر جو ہیں وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا تماشا بن جائے گا, لوگ ہمارا تماشا بنا دیں گے. جس دن لوگوں نے لوگوں کے درد کو سمجھنا شروع کر دیا نا, اس دن اس ملک میں بڑی چینجنگ آ جائے گی. صحیح ہو گیا. ہمارے بیہیویئرز چینج ہونے والے ہیں. بیسیکلی ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے رویے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہوں تو ہم بالکل ٹھیک ہوں, ہم اپنی بات سے مکر جاتے ہیں. میں اپنی بات سے نہیں مکرتی, میں نے جو باتیں کی ہیں میں اس پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی ایک اور بات ہے, اگر کہیں تو اجازت ہے؟ جی بتائیے. بتاؤں آپ کو, آپ نے آج سخت سوال نکالے. جی میں نے کوشش یہ ہوتی ہے, دیکھیں میرے تعلق اپنی جگہ, لیکن دیکھیں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں. آپ نے کہا شوہر کی گالی دینے سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. جو عورتیں بھاگ جاتی ہیں, آپ کا ایک بات تھی کہ دوسری عورت کے آنے پہ ان کو بھاگنا نہیں چاہیے, اس کو اتنا جوگا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرد کو قابو میں کر لے. کیا گدر سنگھی ہونی چاہیے اس چیز کے لیے؟ اچھا کیا دیکھیں, تعویذ دھاگے ہونے چاہیے؟ نہیں, کوئی تعویذ دھاگے نہیں ہے, صرف ایفرٹس ہیں آپ کی اور اللہ سے دعا ہے. ٹھیک, کیونکہ اللہ ہی دل بدلتا ہے, بندہ کسی کا دل نہیں بدل سکتا. جی اللہ کی ذات ہے, اللہ نے دل بدلنا ہے, بندے نے کچھ نہیں کرنا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے, تو فرمانے مولا علی ہے کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے, اور جو سب کے لیے سوچے وہ انسان ہے. بڑی بات. دیکھیں سوچ, میں پھر وہیں کہہ رہی ہوں, بیسیکلی فقدان سوچ کا ہے. میں نے کہا کہ جو شخص جو ہے وہ, دیکھیں شوہر اکثر جو ہے وہ گالی نکال دیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بدتمیزی کر دیتے ہیں, لیکن غلط ہے. جی, میرا اگلا جملہ تو کسی نے جو ہے وہ لگایا ہی نہیں. میں آپ کو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں نے اس اگلے جملے میں یہ بات کی تھی کہ یہ ایک غلط عمل ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اسے کنڈیم کرنا چاہیے, اس کی مذمت کرنی چاہیے, کیونکہ ایک عورت کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. گالی دینا کوئی, مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جس کی زبان ہی جو ہے وہ صاف نہیں ہے اور جو اپنی بیوی کے لیے جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کرے, وہ اچھا شوہر ثابت ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں سب جو ہے وہ ملتی ہیں اور ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں. میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ کوئی غصے کا وہ اظہار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں. میں نے یہ کہا تھا کہ طلاق نہ لیں, آپ طلاق نہ لیں. اگر کوئی دوسرا آپ سے تنگ ہے یا وہ پریشان ہے یا اس کے کوئی مسائل ہیں یا اس کے تیسرے کوئی جو ہے وہ پرسن کی جو ہے وہ انٹری ہے یا کوئی اور چیزیں انوالومنٹ ہے, تو آپ اس کو پہلے دور کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ نہ کر پائیں, آپ کے اندر اتنی جو ہے وہ کیپیسٹی نہ ہو, تو پھر عورت کیا کرے گی مجھے بتائیں. ہر عورت تو اتنی قابل نہیں نہ ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سیٹسفائڈ کر سکے یا مقابلہ کر سکے. دیکھیں مقابلہ کرنے کی سکت جو ہے وہ بہادر لوگوں میں ہوتی ہے, ہر بندہ نہیں مقابلہ کر سکتا. تو اس چیز کو جو ہے وہ آپ سمجھیں. میں نے یہ بات اس پوائنٹ آف ویو سے کی تھی, ایسے نہیں کہا تھا کہ جو بدتمیزی کرتے ہیں مرد اور جو گالم گلوچ کرتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ رہتی رہیں. ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, ایک باؤنڈری ہوتی ہے جس کو کراس نہیں کرنا ہوتا. اچھا, جن عورتوں کے اوپر ظلم ستم سسرال میں پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو تنگ کیا جاتا ہے, وہ بے شک ساس کی طرف سے کیا جائے, سسر کی طرف سے کیا جائے, یا اس کی اپنی طرف سے بھی بیچ میں کوئی نہ انپٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بھائی کی طرف سے, دیور کی طرف سے کیا جائے. یہ میں فیمیل کی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. یا اس کی بھابھی جو ہوں, جو بھائی کی بیگم ہوتی ہیں, اس کی طرف سے کیا جائے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو. کیا فرمان ہے کہ جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو. اس سے ہوشیار رہو یعنی کہ آپ جس سے نفرت کر رہے ہیں, آپ بار بار اس کا اظہار کر رہے ہیں, آپ اسے سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں, کیونکہ آپ کا بیہیویئر بتا رہا ہے کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو یہ فیل کس طرح آئے, یا وہ ساری چیزوں کو کس طرح ٹیکل کرے؟ بیہیویئر سے, باتوں سے, چیزوں سے, ٹونٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے. جہاں نفرت ہوتی ہے نا,
وہاں محبت دکھاوے کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک. اور وہ دکھاوے کی محبت صرف دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. اندر جو نفرت ہوتی ہے اس میں جڑیں کاٹی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. میں نہیں کہتی کون سا رشتہ کس سے نفرت کرتا ہے، کون سا رشتہ کس سے نفرت نہیں کرتا. آپ نے سارے رشتے گنوا دیے. میں سارے رشتوں کو ایک الگ سچویشن میں رکھ کے ایک انسان کی بات کر رہی ہوں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جب نفرت کرتا ہے تو نفرت کا عالم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نفرت چھپا نہیں سکتا جیسے انسان اپنی محبت نہیں چھپا سکتا. صحیح. نفرت میں وہ اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتا ہے جس کا صرف اس شخص کو پتا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ بیت رہی ہوتی ہے. ٹھیک. اسے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے نفرت کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھنے والوں کے سامنے جو ہے وہ پریٹینڈ ایسے ہی کروایا جاتا ہے کہ جیسے کہ سب چیزیں جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں. اکثر اوقات آپ دو پارٹنر ہوں اور آپ سے کوئی تیسرا بندہ نفرت کر رہا ہو، آپ کو اس کی نفرت کا اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کے ایک پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ محبت سے پیش آ رہا ہوگا اور دوسرے کی جڑیں کاٹ رہا ہوگا اور دوسرے کے جو ہے وہ کان بھرے جا رہے ہوں گے کہ فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں تو یوں کرتا ہے، فلاں تو یوں کرتا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہ معاملے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں. میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے وہ عورت کے کانوں کے کچے ہونے یا مرد کے کانوں کے کچے ہونے سے ہوتی ہے. جب آپ جگہ جگہ پر جا کر باتیں سنتے ہیں، دوست نے یہ کہہ دیا، بھائی نے یہ کہہ دیا، بہن نے یہ کہہ دیا، امی نے یہ کہہ دیا، ابو نے یہ کہہ دیا، کسی نے بھی کچھ بھی کہہ دیا. کہتے ہیں کہ دکانوں پہ جو زہر ملتا ہے نا وہ زہر کھا کے انسان بچ جاتا ہے، لیکن کانوں میں جو زہر گھولا جاتا ہے نا اس زہر میں صرف موت ہے. اس زہر میں یہ زہر قاتل ہے. کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو خود تصدیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی جو بندہ یہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، کیا واقعی یہ بندہ جو میرے پارٹنر کے بارے میں جو ہے وہ یہ باتیں مجھے بتا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس سے نفرت کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس سے حسد کا شکار کرتا ہے. لیکن جب آپ بھی اس سے نفرت کرتے ہوں اور آپ کے اندر بھی کوئی تکلیف اس طرح کی جو ہے وہ فیل نہ ہو رہی ہو تو سمجھیں کہ آپ بھی اسی کیٹیگری میں کھڑے ہیں جہاں وہ شخص کھڑا ہے، لیکن پرسنٹیج کا فرق ہے. تو اس لیے پلیز معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے. اچھا یہ ماماز بوائے کو بھی تھوڑا سا کلیئر کرتی ہیں کہ ماماز بوائے کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود ثابت کر دیتا ہے سب کچھ. مماز بوائز جو ہے نا انہوں نے ہمیشہ ماننی ہی ماں کی بات ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے دنیا میں اور کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک. صرف امی کی بات امپورٹنٹ ہے. ماں کی رسپیکٹ اپنی جگہ، یہ ساری دیکھیں ماں کی رسپیکٹ اپنی جگہ پر ہے. ماں کی بات آپ مانیں. ماں جو ہے اسے قیمتی کوئی جو ہے وہ سرمایہ نہیں ہے. ماں سب کچھ ہے. ماں اصل میں احساس کمتری کا شکار ہو کے جو ہے وہ بیٹے کا گھر برباد کر دیتی ہے. اس کو یہ لگتا ہے احساس کمتری کس چیز کی؟ احساس کمتری اس چیز کی کہ 30 سال پالا ہوتا ہے، 35 سال پالا ہوتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے ایک دم سے جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے، ایک نئی وہ اس کو جو عادتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ جو وہ یہ سمجھتی ہے، وہ احساس کمتری میں آ کے سمجھتی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا ٹائم کم ہو جائے گا، میرے پر توجہ کم ہو جائے گی. تو ایسی مائیں جو پوزیسو ہے نا بہت زیادہ اپنے بیٹوں کے بارے میں. میں بھی ماں ہوں اور آپ یہ چیز سمجھتی ہیں؟ میں یہ چیز سمجھتی ہوں. جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی نا اور اگر میں اس کے سر پہ سوار رہوں گی اور اس کی بیوی کے ہر وقت جو ہے وہ کمرے میں اور ادھر ادھر جو ہے وہ اس کو نوک جھوک کرتی رہوں گی تو میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں. میں اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتی. میں بیٹے کو کنٹرول میں کرنا چاہتی ہوں. میں بیٹے پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہوں. میں اس طرح کروں گی تو میں یہ نہیں کرنا چاہتی. میں اپنے بیٹے کو وہ آزاد زندگی دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ جب شادی شدہ ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ میری ماں ایک اچھی ساس ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ساس بنتے ہیں نا رسپانسبلٹی ڈبل ہو جاتی ہے. تب آتی ہے رسپانسبلٹی. کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی بیٹی سمجھ ہی لیں کہ بھائی یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی تو کہیں سے آئی، اس کی بھی تو ایموشنز ہوں گی. شوہر کے ساتھ اسے باہر جانے کا موقع دیں، اس کو ہنسنے کھیلنے کا موقع دیں، اس کو اسپیس دیں، اس کو کھانے پینے دیں، اس کو سونے دیں، جاگنے دیں، اٹھنے دیں. اپنی باتیں جو اس پہ مسلط نہ کریں. اگر آپ اپنی باتیں مسلط کریں گے وہ تھک جائے گی اور جب عورت تھکتی ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر گھر خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کے گھر جو ہے وہ ہمیشہ تیسری کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. دو لوگ آپس میں اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پیار محبت سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی کے احساس کمتری جو ہے وہ کسی کی جان لے لیتی ہے. کچھ ڈائلاگز ہم لوگوں نے سن رکھے ہیں کہ تیری لاش اٹھے گی تو آئیں گی ادو ہی، ویسے تو نہیں آئیں گی. کچھ نے آپ کو آپ کے گھر والوں میں سے تو نہیں کسی نے کہا تھا آپ کو کبھی جب یہ شادی ہوئی دوسری؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبیہا تیری لاش ہی آئے گی. نہیں. میں تو دیکھیں اس چیز کی قائل ہوں کہ آخری دم تک عورت کو برداشت کرنا ہے.
عورت نے گھر بسانا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی, آپ کو اپنے بیہیویئر کو بھی چینج کرنا پڑے گا. لیکن مولا علی علیہ السلام کے اس قول کو میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے. جب آپ کسی کی دل آزاری پر اتر آئے نا تو پھر آپ اللہ سے ڈریں. یہ مکافات عمل ہے. یہ ایک ایسا چکر ویو ہے جو اللہ کے ہاں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے بات. کہتے ہیں جب بیوی سے سکتی ہے, روتی ہے, تو اس کا بوجھ شوہر کے کندھوں پہ پڑتا ہے. صحیح. جب ایک بیوی تڑپتی ہے اور اللہ کے آگے جو ہے وہ سر بسجدہ ہو کے گڑ گڑا کے اپنے شوہر کی شکایت لگاتی ہے تو وہاں شوہر کا مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے. اکثر مردوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں, کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں, چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مرد کہتا ہے میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میں تو سب کے ساتھ بہت اچھا ہوں, میں نے تو کسی کو درد نہیں دیا, میں نے تو کسی کو تکلیف نہیں دی, بچوں کو پیسے دے رہا ہوں, بیوی کے پاس جو ہے وہ جا کے سو رہا ہوں, سب کچھ تو ان کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہوں, کھانے کو جو ہے وہ ان کو ملتا ہے, ان کے لیے جو ہے وہ محنت کر رہا ہوں, سب کر رہا ہوں, بس ٹھیک ہے کافی ہے. بیوی کے لیے صرف کپڑا دینا, کھانا دینا, اس کے لیے ملازم دینا ضروری نہیں ہے. وہ چیزیں جو ہے یہ بنیادی سہولتیں آپ کو دینی ہے اپنے بیوی بچوں کو. ضروری ہے احساس, ضروری ہے محبت, ضروری ہے پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے اسے یہ احساس دلانا کہ میں تمہارا ہوں. اچھا, جو خواتین گھر جاتے ساتھ ہی مرد تھکا ہوا آیا ہے, فلائٹ لے کے آیا ہے, گھر میں کاموں سے اپنے آفیسز سے فری ہو کے اپنے گھر میں داخل ہوا ہے, اور جاتے ساتھ اس کو ٹانٹ ملنے لگ جائے, جاتے ساتھ اس کو کوئی نہ کوئی بات لگنے لگ جائے, غلط ہے. ان عورتوں کے بارے میں بھی تو کچھ فرمائیے. غلط ہے, بہت غلط ہے. بس اس پہ غلط ہے نہیں, بس اس پہ آپ نے کوئی تمہید نہیں باندھی, مرد کے ساتھ نہیں کھڑی مجھے لگ رہا ہے. نہیں, میں مرد کے ساتھ ہی کھڑی اس پہ کچھ تھوڑا میں بتائیں ہمیشہ مجھے. بھائی مرد کے ساتھ کھڑی ہوں اور عزت دار خاندانی اور نسلی مرد کے ساتھ کھڑی ہوں. اس کو یہاں پر اینڈ کر دیے کہ غلط ہے. نہیں, غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. جب آپ ایک عورت پہ نا بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, آتے ہی شوہر کے اوپر نہیں برسنا چاہیے کہ جو آتے ساتھ ٹانٹ سے شروع ہوتی ہیں اور بستر مرد تک ٹانٹ رکھتی ہیں. نہیں, ٹونٹ کس چیز کا ہے مجھے بتائیں نا, کسی چیز کا ٹونٹ. ایک بندہ تھکا ہے, ٹونٹ کر کے نا اس کا فائدہ نہیں ٹونٹ کرنے کا, یہ میں آج عورتوں کو بتا دوں. یہ جو آپ ٹونٹ کرتی ہیں نا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں, اس سے مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. صرف مرد ٹیز ہو کر جو ہے وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ آپ کس سے دور ہو جائے گا. مرد کو قریب رکھنے کا ایک ہی فارمولا ہے کہ اسے ٹیز کرنا چھوڑ دیں. آپ اسے جتنا مرضی ٹیز کر لیں اسے فرق کوئی نہیں پڑتا, وہ کہتا ہے بولتی ہے تو بولتی رہے. کافی مرد جو ہے وہ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلتا رہے, وہ اپنا جو ہے وہ راستہ لیتے ہیں. کئی مرد جو ہے وہ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں, اپنا اپنا بیہیویئر ہے نا سب کا. تو جو مرد برداشت کر جاتا ہے وہ گھر بچا لیتا ہے, ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن جو عورت کنٹرول کر لیتی ہے وہ بھی گھر بچا لیتی ہے. دونوں دیکھیں, گھر ایک بندہ نہیں بچاتا, یہ ٹائر ہیں, یہ ٹائر ہیں گاڑی کے. ایک ٹائر بھی خراب ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی, اور ایک بھی منافق ہوگا تو دوسرا بندہ جو ہے وہ جتنا مرضی مخلص ہو, ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ شادی نہیں چلا پائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور بڑی چیز ہے سوشل میڈیا کی زندگانی, اور سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شوہر اور اس کی بیوی, مطلب ہم کہتے ہیں کپل, بڑا اچھا سوشل میڈیا پہ ان کی پکچرز لگ رہی ہوتی ہیں, بڑے اچھے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو بڑے ہی خوبصورت قسم کا بکے ایک بڑے ٹرک میں جا رہا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے آئی لو یو. پھر اس کے علاوہ اس کے لیے ایک رنگ لی جاتی ہے اور پھر اس کو دی جاتی ہے, اسٹیٹس لگتے ہیں, پھر ڈنر بھی ارینج ہوتے ہیں, اور باقاعدہ طور پہ بڑی لائٹنگ خوبصورت سی ہوتی ہیں. بہت اچھی بات ہے, محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے لوگ غلط نہ سمجھ لیں, محبت کا اظہار, عورت کو بتانا کہ آپ اس سے پیار کرتے ہو, یہ بہت ضروری ہے سب کے لیے. جی, اس کے نان نفقے کو پورا کرنا آپ کا فرض ہے. عورت کا فرض آپ کی عزت کرنا ہے, مرد کا فرض ہے اس کی عزت کرنا. یہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ایک دم جب آپ اسے پرسنلی کسی محفل میں کسی جگہ پہ ملتے ہو تو وہی مرد کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی عذاب میں ہے, تم لوگوں کو تو صرف سوشل میڈیا نظر آتا ہے. اس پہ کیا کہیں گی؟ اور عورت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پھول, یہ بوکے سب گلے سڑے پڑے رہے ہیں, مجھے تو وہ مارتا ہے. دیکھیں زندگی میں نا کچھ لوگ, یقین کروں, میں بتاتی ہوں آپ کو, زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن آپ کو دھکا دینے کے لیے. یہ سوشل میڈیا بھی جو ہے نا وہ یہی ہے, یہ دکھاوا ہے. یہاں جو دکھایا جاتا ہے نا وہ سجی مار کے کھبی دکھانا, یہ وہ والے حالات ہیں کہ آپ صرف ویوز کے لیے جو ہے وہ اس حد تک جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی اپنے پارٹنر کو ویلنٹائن ڈے ہو, فلانا ڈے ہو, اس پر جو ہے وہ فلاورز دیں گے یا ویسے ہی فلاورز دیں گے تو اس پر ویوز آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالیں گے یا کوئی ایسا کام کریں گے تو اس پر ویوز آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیوی کو گھمانے لے کے جا رہے ہیں, لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں,
بڑے سے ٹرک میں جو ہے وہ ایک رومانٹک جو ہے وہ سانگ لگا ہے اور آپ اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں, جیسے کہ ہم بہت سارے لوگ بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو آپ کو ویوز آ جائیں گے. ویوز کی گیم نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے اصل میں سب اندر سے کورے ہیں, سارے کورے ہیں, سارے تکلیف میں, اذیت میں, ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں, لیکن محبتیں دکھانے کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دکھاوا کرتے ہیں. اور دکھاوا کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس آتی ہے کہ صرف یہ بتا سکیں کہ ہم اچھے میاں بیوی ہیں یا ہم اچھے پارٹنر ہیں. صرف لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں سچ بولو, چاہے جتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو. لیکن کوئی کیا یہ سچ بول سکتا ہے کہ جو میرے ساتھ رہنے یا چلنے والا شخص ہے وہ اچھا نہیں ہے؟ نہیں بول سکتا یہ سچ. وہ یہی کہے گا کہ اچھا ہے. یہ بڑا بھارا سچ ہے. ڈاکٹر نبیہ سے اگر پوچھوں کہ سچ کیا ہے, نہیں مجھے نا سچ پوچھیں آپ, میں سچ ہی بولتی ہوں اور میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں. نہ میں محبت کا دکھاوا کرتی ہوں اور نہ مجھے دکھاوے کرنے آتے ہیں. نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ محبت دینے کے ہزار طریقے ہیں. محبت دینا, آپ یہ محبت کے طریقے آپ سوشل میڈیا پر جو وہ دیکھتے ہیں نا, تو لیکن سب سے گھٹیا طریقہ پتہ کون سا ہے؟ جس میں آپ محبت میں ہمدردی بھی دیتے ہیں. آپ کسی کے کندھے پہ ہاتھ سہارے کے لیے رکھتے ہیں اور پھر آپ اس کے کندھے سے جو ہے وہ ہاتھ ہی کھینچ لیتے ہیں. یہ سب سے گھٹیا طریقہ ہے, زمین تنگ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر نبیہ مجھے یہ بتائیے گا, شادی سے پہلے آپ کے معاملات تھے, آپ کو 7-8 چینلز میں جاتی تھی, پیسے بھی اچھے کماتی ہوں گی آبویسلی, سب سے آپ چارج کرتی ہیں ماشاءاللہ. جی. شادی کے بعد حالات ٹھیک ہوئے یا خراب ہوئے؟ آپ سے زیادہ چارج نہیں کرتی ویسے. ہاں نہیں, میرے حالات جو ہے وہ نہیں, میں اپنی مرضی سے کام کرتی ہوں. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں, پیسوں والے معاملات میں, نہیں پیسوں معاملے میں نہیں, اتنا جو ہے وہ نہیں چیزیں, میں اپنی مرضی سے کام کرتی ہوں. جس میں میں جتنا مطمئن ہوتی ہوں اتنا کام کرتی ہوں. آج کا بینک بیلنس اگر ڈاکٹر نبیہ کا پوچھوں تو کتنا؟ نہیں پوچھنا. کوئی بینک بیلنس نہیں ہے ڈاکٹر نبیہ. کیا وجہ؟ بس جو کماتے ہیں بانٹ دیتے ہیں. خرچ دیتی ہیں؟ نہیں خرچ نہیں دیتے, بانٹ دیتے ہیں. بانٹ دیتے ہیں, ذمہ داریاں نا, ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں, انہیں بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ اخراجات, چیزیں, ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر نبیہ لوگوں کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہے. تھک جاتی ہیں کہ یار کدھر پھنسی ہوئی ہیں, پھر کیا کرتی ہیں؟ دولت اور عہدے نا انسان کو عارضی طور پہ بڑا کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں یہ عارضی باتیں ہوتی ہیں کہ دولت آ گئی, عہدہ آ گیا, آپ کوئی بہت بڑی توپ بن گئے. لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق جو ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے. بڑی خوبصورت. میں اپنا اخلاق اچھا رکھتی ہوں, ہر کسی کے ساتھ خوشی سے ملتی ہوں اور میں خوش رہتی ہوں. مجھے کبھی احساس نہیں ہوا, کبھی اگر مجھے تکلیف ہوتی ہے یا میرے پاس پیسے کم ہو جاتے ہیں تو میں اللہ سے مانگ لیتی ہوں اور وہ مجھے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیتے ہیں. جتنی بھی کنٹروورسیز ہوئی ڈاکٹر نبیہ پچھلے دنوں میں, بہت سی 3, 4, 5 اکٹھی ہو کے آپ کے ساتھ جوڑی گئی, خصوصاً کچھ غلطیاں آپ کی بھی تھیں. پھر اس پہ آپ کا اللہ سے رجوع کرنا اور پھر آپ نے کوئی گلہ کیا ہو کسی کے بارے میں, کسی کی شکایت کی ہو کہ یار یہ معاملہ ہے, کسی ایک بندے کی, کسی کی گلہ نہیں کرتی. شکایت, میں خاکسار ہوں, گناہ گار ہوں, شکایت, بس اس کی رحمت کی طلبگار ہوں. شکایت بھی نہیں لگائی کسی کی, اللہ سے معافی مانگی ہے. معافی مانگی ہے, صحیح ہو گیا. غلطیاں انسان, اللہ کہتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کی بیس پر پھنستا ہے. ہاں, آپ سے جب غلطی ہوتی ہے تو آپ ٹوٹتے بھی ہیں اور لوگ آپ کا تماشا بھی بناتے ہیں. تو جب آپ کوئی غلطی کر جاتے ہیں اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو غلطی ہو گئی, اور بار بار غلطیاں کرنا چھوڑ دیں اب. ہاں, بہتر ہے. اور مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو میرے سامنے اچھا ہونے کا دکھاوا کریں. مجھے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو منہ پر بات کریں میری طرح, دلیر اور بتائیں کہ بھائی ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. جو لوگ میرے پر کنٹروورسی کرتے رہتے ہیں نا, لیکن پیار سے, محبت سے, آرام سے سمجھاتے ہیں, مجھے ان کی بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو شبدے بازی چیزیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں, ان کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی, ان کو میں اسکرال کر جاتی ہوں. سوشل میڈیا میں بہت کم دیکھتی ہوں. ٹھیک. اور یہ جو تماشے بازی جب ہوتی ہے تب تو بالکل ہی بند کر دیتی ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے میری ذہنی صحت جو ہے وہ قائم رہتی ہے. چلیں اچھی بات ہے, آپ کی مسکراہٹ بتا ہی رہی ہے کہ آپ کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. لوگ بھی پریشان نہ ہوں اس کو ڈاکٹر نبیہ کی زندگی کو لے کر. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جتنے مرضی درد میں ہوں, جتنے مرضی تکلیف میں ہوں, مسکراتے رہیں. بڑی خوبصورت بات. کیونکہ آپ کے دشمن جو ہے وہ یہ دیکھ دیکھ کے سڑ جائے کہ یہ بندہ کیا ہے, کی بندہ ہے, کی نروز نے. میں تب روتی ہوں جب میں بہت بری طرح ٹوٹ جاؤں, ورنہ مجھے یہ آج کل جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا کہ میں جو ہے وہ کہیں رو پڑتی ہوں یا کہیں کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے, بس پتہ نہیں کیا کہ جو ہے نا وہ جتنا حوصلہ اور ہمت جو ہے وہ انسان میں ہوتی ہے نا, وہ کبھی کبھی آ کر جو ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے. جب آپ کے سہارے ٹوٹنے لگتے ہیں نا, اور امیدیں, اچھا میں امیدیں نہیں لگاتی, امید میری اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, لیکن اپنی جو مسٹیکس ہے نا,
جب میں ان پر جو ہے وہ غور کرتی ہوں تو میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے اس قابل بنا، اپنے پسندیدہ بندوں میں جو ہے وہ شامل کر، ایسے بندوں میں شامل نہ کر کے جنہیں لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر مجھے ایک جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی بات ملی کہ اگر دنیا تمہاری مخالف ہے تو سمجھو کہ تم صحیح راستے پہ ہو. ہاں یہ بھی بات ہے. اگر تم جو ہے وہ حقیقی اور سچی بات کرتے ہو تو 4 لوگ تمہاری بات کو سمجھیں گے، 10 لوگ تمہیں برا کہیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان 10 لوگوں کی مینٹل کیپیسٹی جو ہے وہ برائی کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اچھائی کے لیے نہیں بنائی گئی. اچھائی کو انہی لوگوں نے سمجھنا ہے جن کی مینٹل کیپیسٹی اچھائی کے لیے ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو بس میں نے اس لیے جو ہے وہ اس بات پر غور کیا ہے. باقی کمیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، غلطیاں سب کرتے ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے. وہ بات ٹھیک ہے. ڈاکٹر نبیہ، ڈاکٹر کاشف فراز لاسٹ ایئر تلسی کے سارے معاملے میں بھی ساتھ تھے، اس دفعہ آپ کے معاملے میں ساتھ نظر آئے؟ نہیں دیکھیں، میں تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پہلی دفعہ میں بیٹھی ہوں. آپ نے مجھے ٹی وی کسی ٹی وی چینل میں نہیں بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا، اور نہ میں نے جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو جو زبردستی وہ سر پہ ہاتھ رکھوایا گیا آپ کے. میں تو یہ حیران ہو رہا تھا. وہ تو خیر مجھے بھی نہیں اس ٹائم پہ پتا تھا، لیکن اگر ایک بھائی بن کر جو ہے وہ کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. دیکھیے کسی کے انداز پر ہم ٹونٹ نہیں کر سکتے. ایک بندہ ہوتا ہے خود کرے. ہاں، مجھے اگر آپ کو پرابلم ہوئی ہے تو میں خود کروں کوئی احساس میں آپ کو پانی پلا دوں یا کوئی. ایک ہوتا ہے مجھے پیچھے سے دانش کہہ رہا ہو عبداللہ بھائی پانی تو پلائیں. بڑا فرق ہے ان دونوں میں چیزوں میں کہ آپ کہو اٹھیں، آپ بھی ساتھ اٹھیں، آپ بھی لڑیں. اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. یہ پھر اس میں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی زندگیوں کا تماشا بنانے سے رک جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو تماشا بنا دے. بس میں یہ کہوں گا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، اور امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئی. اچھا دیکھیں نا، لوگوں کے دکھ اور درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا سیکھیں. اگر آج آپ مذاق اڑا کر جو ہے وہ بات کو ختم کر دیں گے نا اور ایک عورت کو قصوروار بنا دیں گے تو کل کو کوئی عورت جو ہے وہ اپنی رداد لے کر جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں جائے گی. وہ پھر اپنے درد کو چھپا کر جو ہے وہ خودکشی کرے گی، وہ مر جائے گی. اور ہمارے یہاں نہ جانے کتنی عورتیں جو ہے وہ اس درد کے ساتھ جو ہے وہ مر جاتی ہیں کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی یا میں نے کسی کے آگے جا کے جو ہے بات کی تو لوگ میری جو ہے وہ تماشا بنا لیں گے، مذاق بنا لیں گے. تو خدا کے لیے لوگوں کو نا سمجھنا سیکھیں. یہ اور بات ہے کہ کوئی دوسرا کس انداز سے بات کرتا ہے، اس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی آپ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو جیسی لگ رہی ہیں وہ ویسی نہ ہوں. آپ جنہیں ڈرامیٹک سمجھ رہے ہیں ان کے پیچھے حقیقت ہو. آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر نبیہ علی خان اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ایسے رو پڑے، یا ڈاکٹر نبیہ علی خان جو ہے وہ اتنی ہلکی نہیں ہے کہ اسے کوئی بھی اذیت دی جائے تو وہ برداشت کی جو ہے وہ اس مقام تک نہ پہنچے. اس نے برداشت کیا ہی ہوگا یا چیزیں کی ہوگی. کوئی پری پلانڈ چیزیں نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن ہاں جذبات میں آ کے انسان کو کنٹرول رکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے ہر جگہ وہ اپنا پیٹ جو ہے نا وہ نہیں دکھانا چاہیے. یہ بات ہونی چاہیے. اور خصوصاً میں آڈینس کو بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بڑے چنندہ لوگوں کو اپنا معاملہ شیئر کریں. سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا سے تو اجتناب ہی کریں. مجھے تو کافی حد تک ہمارے پروگرام کو دیکھیں تاکہ ہم آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہے گا کہ آپ سوشل میڈیا سے اجتناب کریں، کیونکہ ہم بھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. لیکن دی بلو ٹو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اچھے لوگوں کو دیکھیں، ایجوکیشن حاصل کریں، ایجوکیٹڈ لوگوں کو سنیں تاکہ آپ کا جو دماغ ہے اور جو آپ کی سوچ کا معیار ہے وہ بھی بلند ہوتا چلے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، مسکراتے رہیں. حارث جو ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ سلامت رہے، اور ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی آپ کو دیکھتی رہے، مسکراتی رہے، اور آپ کی ساری ایکٹیویٹیز کو نوٹ بھی کرتی رہے. تو یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگین اینڈ اگین بار بار کہتا ہوں کیونکہ فکر ہے آپ لوگوں کی. اللہ حافظ ناصر.